السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت مارخوری کو براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہے 20 جنوری اور منڈے کا دن ہے، اور آج 20 جنوری بہت تاریخ میں جو ہے ایک بڑا دن ہے، بیکاز آج امریکہ کے صدر کی اوتھ سیرمنی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 47 جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے آج الیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کی اوتھ سیرمنی تھی۔ 45 بھی وہ رہے، اور اس کے بعد 46 میں جو بائیڈن، اور 47 جو ہے وہ یعنی کہ دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں، بہت پاپولیرٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے خلاف کتنی جو وہاں کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کتنی ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں بھی کیں، ان کے اوپر کیسز بھی بنائے، لیکن وہ سرخرو ہوئے، اور یہاں تک کہ ان پر جو ہے قاتلانہ جو ہے وہ حملے بھی کیے گئے، لیکن ان کو جو ہے رب نے جو ہے وہ سلامت رکھا، اور آج وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، اور جو بائیڈن جو ہیں وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ جو بائیڈن کی جو 4 سالہ حکومت تھی، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 بڑی جنگیں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ ایک ہے یوکرین کی جنگ، اور دوسری ہے غازہ کی جنگ۔ یہ 2 بڑے جو ہے وہ بدنامی کے ٹھپے لگا کے جو بائیڈن جو ہیں وہ رخصت ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں ہی امریکہ کو بڑی جو ہے وہ مطلب یعنی لے دے کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی کا، اور لوگوں نے بہت زیادہ نفرت جو ہے خاص کر کے مسلمانوں میں بہت نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ متواتر جو بائیڈن کی جو انتظامیہ تھی ان کی، وہ اور ان کی حکومت تھی، وہ سپورٹ کرتی رہی اسرائیل کو۔ سب سے زیادہ خوشائن بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آج اگر آپ نے اوتھ سیریمنی دیکھی ہو، تو انہوں نے آتے ہی اس بات کا برملا اعلان کیا کہ میں پیس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی غازہ اور اسرائیل کی جنگ کا خاتمہ کیا ہے، اس کو رکوایا ہے، اور یوکرین کی جنگ بندی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور اتنی خوبصورت سپیچ تھی ان کی آج کہ پوری مطلب جو ہال تھا اس وقت کیپٹل ہل کا، مطلب تالیوں سے گونج اٹھا جس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنے گھر میں جو ہماری سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں، ہم کیوں نہ ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں، بنسبت کہ ہم لوگوں کے جو ہے وہ دوسرے ممالک کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر اپنا پیسہ بے دریغ خرچ کریں۔ اور انہوں نے بالکل ذکر کیا اس وقت ایل اے میں جو فائر ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا کس طرح انتظامیہ ناکام ہوئی ہے اس فائر کو بجھانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے گھر میں یہ حالات ہیں کہ ہم اپنے ملک کے جو ہے شہریوں کو اگر ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کی لڑائیوں میں جا کے ان کے شہریوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے اپنا پیسہ بے دریغ خرچیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کافی بیشنگ کی، یہ جو زائنسٹ اسٹیبلشمنٹ اس وقت امریکہ کے اندر ہے ان کو خوب جو ہے آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کو برا بھلا کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو اس وقت اندر بیٹھے ہوئے یہ زائنسٹ لابی ہے جو کہ اسرائیل سپورٹر پرو اسرائیل ہے، اور اس کو مطلب ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ملک کے اندر جو شہری ہیں ان کی حالات جو ہیں وہ دن بدن غربت میں دھنسے چلے جا رہے ہیں، اور معیشت ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش سے ان کے سارے جو ہیں کانٹے وہ نکال کے باہر پھینکوں گا، اور ان کی طاقت کو کمزور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو سدرن بارڈر ہیں، یعنی کہ ان کا نیچے میکسیکو کی طرف جو لگتا ہے، انہوں نے کہا وہاں پہ میں دوبارہ سے بہت سخت جو ہے وہ بارڈر رولز لگانے والا ہوں، کیونکہ وہاں سے ہمارے انفلٹریشن ہوتی ہے، اور ڈرگ مافیا اور چور اور ڈاکو اور جو تخریب کار ہیں وہ ملک کے اندر سرایت کرتے ہیں میکسیکو کے راستے، تو ہم اس کو جو ہے روکیں گے، اور میکسیکو کو گلف آف میکسیکو کی بجائے آج کے بعد ہم گلف آف امریکہ
جو ہے وہ کہیں گے. تو یہ مطلب چیدہ چیدہ ان کے وہ میں آپ کو وہ باتیں جو کہ بہت امپورٹنٹ تھیں انہوں نے جو بولیں ان کی بہت لمبی اسپیچ میں سے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے اندر جو ہے تیل جو ہے اس کی مطلب جو ہے مقدار بڑھائیں گے اس کی ایکسکیویشن میں، اور امریکہ کی جو جہاں ٹیکسس میں جہاں تیل نکلتا ہے وہاں مزید تیل باہر نکالیں گے، کیونکہ ہمیں مڈل ایسٹ سے تیل لینے میں کافی دقت اور کافی پیسہ ہمارا وہاں پہ لگ رہا ہے. تو اس کی طرف، اور ہم رشین تیل پہ بھی ہم کم انحصار کریں گے. اور ایک اور انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے بیسکلی ہمارا جو امیج پوری دنیا میں اس وقت جو وہ اس طرح کا ہو گیا ہے جنگوں کی وجہ سے کہ لوگ امریکہ کو ایک ڈینجر اسٹیٹ اور خطرناک اپنے لیے خیال کرتے ہیں، اور برا خیال کرتے ہیں. تو ہم جو ہیں اس اپنی جو ایک عالمی ساخت ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور لوگوں کا جو یہ ہے فرینڈلی امیج جو ہے وہ ہم دیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت آج پوائز نظر آئے، بہت یعنی کہ بڑے فارم میں تھے، بڑے ریلیکس تھے، اور ان کی اسپیچز جو تھیں وہ کمال تھیں. اور آج کیپٹل ہل میں جو تقریب رونما ہوئی وہ بہت ہی زبردست تھی. آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہل کا جو وہ سرکولر روم ہے جس کے اندر یہاں اوتھ سیریمنی تھی، اس میں بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں، یعنی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں امریکن ہسٹری کی اور ہسٹوریکل ٹائپ کی، اور اتنے چنکی ان کے فریمز. تو ایک بڑا ہی خوبصورت ان کا وہ جو ہے ہال ہے، اور بلو پردے اور اس کے اندر گولڈن جھالر، اور اس کے اندر سے جو ہے باقی تمام ماضی کی جو ان کے پریزیڈنٹس ہیں ان کا چل کے آنا ایک زبردست منظر تھا. اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو پلیز یوٹیوب پہ جا کے ایک دفعہ ضرور میں کہوں گی کہ اس ہسٹوریکل اوتھ سیریمنی کو ضرور دیکھیے، کہ کس طرح جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قوم کو انہوں نے ان کا morale ہائی آج کر رہے تھے اپنی اسپیچ میں، اور اپنی اوپننگ اسپیچ میں، اور کس طرح انہوں نے ایک بکھری ہوئی اور ایک کنفیوزڈ اور قوم کو کس طریقے سے اکٹھا کرنے کے لیے کون سے انہوں نے جملے کہے، وہ ضرور دیکھنے سے قابل ہیں. اور وہاں پہ ہمیں بل کلنٹن اور ہیلری وہ بھی مدعو تھے، پریزیڈنٹ اوباما بھی تھے. مشیل اوباما نے آنا پسند نہیں کیا کیونکہ میں خیال سے ان کی تھوڑی سی مطلب وہ مخالف رہی ہیں ٹرمپ کے لیے، اور انہوں نے کافی ووکل رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے آنا نہیں پسند کیا. پریزیڈنٹ اوباما نظر آئے، اور ان کے علاوہ پریزیڈنٹ بش جونیئر اور ان کی لورا بش ان کی جو وائف ہیں وہ بھی تھیں ساتھ میں. میں نے آپ کو بل کلنٹن ہلری کا بتایا، اور یہ ساتھ میں جو بائیڈن اپنی جو ہے وائس کملا ہارس کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ تھے، تشریف فرما تھے. اور ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی غالباً انڈین وائف کے ساتھ وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری فیملی، ایوانکا ٹرمپ اور ان کے بچے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطلب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے. ایوانکا تو میرے خیال سے وہ ہے نا، ان کی شاید ایک بیٹی بھی ہے ان کی، اور داماد سب وہاں پر موجود تھے. اور ان کا چھوٹا بیٹا جو تقریباً 7 فٹ اونچا ہے اور 18 سال اس کی عمر ہے، بیرن ٹرمپ، وہ بہت نمایاں نظر آئے اور اپنے فادر کے پیچھے ہی کھڑے تھے اپنی مدر کے ساتھ. اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وائف ہیں ان کی ڈریسنگ بالکل اپنے ہسبینڈ کی طرح بلو جیکٹ اور بلو اسکرٹ میں تھی، اور انہوں نے ایک ہیٹ پہنا ہوا تھا. اس ہیٹ کے اوپر کافی لوگوں نے مطلب میرا تو ہے کہ اگر وہ آج ہیٹ اچھا تو بہت لگ رہا تھا، ڈریس کے ساتھ بہت خوبصورت جا رہا تھا، لیکن انڈور سیریمنی تھی تو کبھی وہ ہیٹ اتارتی تو ان کی شکل جو ہے وہ ہم ٹھیک طرح سے دیکھ پاتے، لیکن وہ ہیٹ کی نوعیت اس طرح کی تھی، اسٹریٹ ہیٹ جس میں کافی وہ چھپی ہوئی نظر آئی، ان کی شکل جو تھی وہ ہم کلیئرلی دیکھ نہیں سکے. باقی سب بہت ویل ڈریس تھے. اور جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی انڈین جو وائف ہیں انہوں نے پنک رنگ کا بہت ہی خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا. تو یہ تھوڑی سی میں آپ کو منظر کشی کر رہی ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیے. اور ایک انتہائی حسین سیریمنی. اچھا،
اس سیریمنی میں ایک اور چیز جو نوٹ کرنے کی تھی وہ یہ نظر آئی اس اوتھ سیریمنی میں کہ دعائیں بہت کی گئیں. ان کے پریسٹس موجود تھے اور ریورنس تھے. انہوں نے اتنی زبردست مطلب پریئرز کیں جو کہ مطلب سننے سے لائق تھیں. اور مجھے آج ایسا محسوس ہوا کہ ہم جن ممالک کو کہتے ہیں کہ بھئی ان میں مطلب ہم مطلب مذہب کے اوپر یہ لوگ نہیں چلتے اور یہ اس طرح کے ہیں، لیکن وہ ہمیں مطلب بڑی مذہبی ٹائپ کی اس میں ٹچ تھا اور بہت سی پریئرز تھیں اور بڑی اچھی اور شاندار پریئرز تھیں. اور ظاہر ہے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ گاڈ کہتے ہیں. تو گاڈ کو ایڈریس کر کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ اس نئے سفر کے لیے دعائیں، اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی دعائیں انہوں نے بہت ہی کیں، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پوری ملک اور قوم کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، اور اپنے نئے صدر کے لیے جو ہے وہ ایک مطلب یعنی کہ مدد کی جو ہے کی درخواست کی. اور جس طریقے سے وہ دعائیں کی گئی ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان میں جب ہمارے صدر یا پرائم منسٹر یا کوئی الیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ٹھیکیدار مذہب کے بنتے ہیں کہ ہم نے بھی کبھی اتنی خوبصورتی سے دعائیں جو ہیں وہ کی ہوں اپنے وزیر اعظم کے لیے. ایک شروع میں بس ٹھیک ہے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور مختصر سا ایک ترجمہ اس کا سنا لیا جاتا ہے جیسے ایک رسم ادا کر دی جائے. لیکن آج اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ اوتھ سیریمنی دیکھیں گے تو آپ کی مطلب آپ کو خود اچھا لگے گا کہ یعنی ہم جن کو کرسچنز کہتے ہیں کہ کتنا ڈیپلی انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگی اور اپنی خطاؤں پہ شرمندگی کا اظہار کیا، اور اپنے نئے صدر کے لیے جو ہے کتنی خوشائند دعائیں انہوں نے جو ہیں وہ امید بھری دعائیں انہوں نے کی اور ان کے لیے مدد طلب کی جو ہے. تو اس سے بڑا مطلب ایک ماحول جو تھا وہ مذہبی اور ہو گیا. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت اسٹانچ کرسچن ہے، اور انہوں نے آتے ہی یہ کہا لیکن پازیٹیو وے میں اسٹانچ کرسچن کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں سے کوئی نفرت کرتے ہیں، اپنے ملک کی بہتری ضرور چاہتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی ادا میرے خیال سے اس دفعہ امریکن جتنے بھی ہیں اور ہمارے ڈائسپورا ان کو بھی یہ بات پسند آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جن کو جب یہ شروع میں آئے تھے تو بڑی تنقید، کیونکہ ان کے ایک دو تھوڑا سے صحافیوں کو رف ہینڈلنگ اور تھوڑے سے کچھ انہوں نے ایسے ان کو بلنٹ ان کو جواب دیے کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے تھے. تو ذرا ان کی عادت ہے کہ وہ بلنٹ بات کرتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، تو بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ اس طرح مطلب یعنی کہ ان کی مطلب لوز ٹاک کرتے ہیں، اور ان کو بڑا مطلب ڈمین کیا گیا کہ یہ تو صدر بننے کے قابل نہیں ہے یا اس طرح. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس کھوئی ساکھ کو سمیٹا ہے اور عزت حاصل کی ہے، یہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اب ان کی عزت جو ہے. جب مسلمان بھی بہت تنقید کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کی جب فرسٹ ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو بلکہ ان کا مذاق اڑ رہا ہوتا تھا، لوگ پتہ نہیں ان کے کارٹون بنا رہے ہوتے تھے اور مطلب بہت کچھ ان کے بیلونز بنا کے جو ہے وہ کرتے تھے، اور کہ یہ تو بہت بیوقوف جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ بزنس مین ضرور ہے لیکن صدر نہیں بن سکتا. اس طرح کی تنقید کا ان کو سامنا رہا. لیکن پھر بھی کووڈ کے ٹائم میں بڑے اچھے طریقے سے ٹرمپ نے جو ہے وہ بہت اچھی پالیسیز رکھیں، اور انہوں نے کبھی ماسک نہیں پہنا. وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے. تو اور بھی وہ بلکہ کہتے تھے آپ اپنا ماسک کی بجائے آپ اپنا رومال یا اسکارف جو ہے وہ اپنے منہ پہ رکھ لیں. اور بڑا یعنی کہ اس کے اوپر بھی بڑی بنی تھی کہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگوا رہے یا یہ نہیں کر رہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک اپنا دماغ رکھنے والا انسان ہے، اور وہ ایزیلی ان کو کسی بھی چیز کے لیے کنونس نہیں آپ کر سکتے. ہی از گاٹ اے مائنڈ آف ہز اون، اور کافی انٹیلیجنٹ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے جو بھی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ تھی بہت اچھے طریقے سے اپنی عزت جو ہے دوبارہ جو ہے حاصل کی ہے. اور ان کی جو تقریر تھی قسم سے جب آج میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا جیسے عمران خان بول رہا ہو، بیکاز بہت سی چیزیں جو عمران خان ہمیں کہتے ہیں وہ ان کی تقریر میں موجود تھیں. بڑی موونگ تقریر تھی، بڑی پوائز تھی، اور
میرے خیال سے بہت سی دنیا نے ان کی تقریر آج سنی، اور اگر آپ لوگوں نے مس کی ہے تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتی. جو پوائنٹس انہوں نے بولے ہیں وہ آپ ان کے منہ سے ہی سنیں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ اگر پہلے آپ نے کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ کی اوتھ سیریمنی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اس دفعہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ سیریمنی ضرور ایک دفعہ یوٹیوب پہ لگا کے آپ لوگ دیکھیں پوری شروع سے آخر تک. تو آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ کیا ایک زبردست ماحول انہوں نے آج کریٹ کیا اوتھ سیریمنی پہ. پھر وہ اوپرا سنگر، ایک میل سنگر بھی تھا، پھر ایک فیمیل سنگر تھی، اور انہوں نے جیسے اپنے ان کے قومی ترانے یا ان کا اینتھم ہے وہ بڑا جب گا کے پڑھا، اور پھر پریئرز بھی جس طرح سے ہوئیں ان کے لیے، وہ پورا کوائر انہوں نے بلایا ہوا تھا وہ جو ان کی چرچز میں ہوتا ہے، اور بہت ہی زبردست ایک مطلب یعنی کہ بہت ہی خوبصورت یعنی کہ ماحول بنا. اب جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلب کیونکہ اس کے اندر ہال میں ایک لمیٹڈ کیپیسٹی تھی، زیادہ تر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اچھی طرح سے جب دیکھ رہی تھی امریکنز ہی مجھے زیادہ نظر آئے، بہت کم چیدہ حالانکہ انڈین ڈائسپورا وہاں بہت ہے، ایک دو سے اوپر مجھے لوگ نہیں نظر آئے. اور اس کے بعد ان کے وہ ہال اوپر تھا، اس کے بعد نیچے 2000 لوگ اور ان کا تقریب کے بعد جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا، تو ان کو بھی ملے، اور وہاں پہ اور بھی زیادہ ریلیکس ٹون میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ان کے ساتھ خطاب کیا. وہ بھی آپ ضرور جا کے دیکھیں، کیونکہ اتنی انہوں نے ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں، سننے سے لائق، اور کافی لمبی کی ہیں، طویل کی ہیں، کہ ان کو میں سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتی. تو اس لیے وی کانگریچولیٹ ٹو آل دی امریکن نیشنلز، امریکن پیپل، اور ہمارا ڈائسپورا جو پاکستانی یا انڈین جو بھی آپ امریکن نیشنلز ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کے ملک کے آج صدر، آپ کے محبوب ڈونلڈ ٹرمپ صدر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ہی ریکویسٹ رہے گی، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی امریکہ میں اس وقت میری بات سن رہا ہے تو آئی ووڈ لائک کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے دو چیزوں کی درخواست پرزور کریں. دو بندوں کی رہائی، ایک کی پاکستان میں اور ایک کی امریکہ میں. امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی ریکویسٹ کریں کہ اگر یہ دو کام، اور ہمارے ملک میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں، اور اگر یہ دو رہائیاں ان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں تو اس وقت وہ پھر وہ پاکستان کے بھی بہت بڑے جو ہے وہ محسن اور ہیرو بن جائیں گے. آئی ووڈ ریئلی لائک کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہی چیزیں پاکستان میں ہمارے عمران خان کے ساتھ ابھی ترک کی جا رہی ہیں، اور یہ رک نہیں رہے. جیسے ان کو 14 سال کی قید دی گئی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد ہیں جو اگر چاہیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ زور کر سکتے ہیں، اور ہمارے ان کو کہ تاکہ رہائیاں پی ٹی آئی کی ہوں، اور اس کے لیے کچھ چانس لیں. تو اس کے لیے ہمارے جو بیرون ملک ڈائسپورا ہیں ان سے بہت بہت التماس ہے کہ آپ لوگ جو بھی کچھ، چاہے آپ وہ کیا کہتے ہیں نا وہ کوئی آپ کو سائن کرنی ہو پٹیشن یا کچھ، وہ کر کے آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے پلیز ان کی انتظامیہ سے اپروچ کریں. اور یہ دو رہائیاں جو ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کرواتے ہیں تو پھر ہم پورا پاکستان ہم ان کا جو ہے نا احسان کبھی نہیں اتار پائیں گے، اور ہماری نظروں میں یہ بہت بڑے ہیرو بن جائیں گے کہ اگر یہ عمران خان کو اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی دونوں کو، ہماری قوم کی بیٹی اور ہماری قوم کے ہیرو، ہمارے لیڈر، ہمارا قوم کا بیٹا عمران خان، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے چنگے سے جو ہے وہ آزاد کروا دیں. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح ہوتا ہے. تو میں نے آج آپ کو یہ بتائیں. اس کے بعد جو ہے جب تقریب ختم ہوئی، ان کی اوتھ سیریمنی، اس کے بعد ایک بہت ہی لیوش ڈنر تھا، کانگریشنل کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے وہ عشائیہ، اور اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں شامل تھے. میری نظریں کافی کراؤڈ کے اندر جو ہیں ڈھونڈتی رہیں ایک انسان کو جو میں نے سنا ہے کہ جس نے $1 ملین کا ٹکٹ لیا تھا اس تقریب میں آنے کا، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں زرداری کے جو ہے لاڈلے بلاول بھٹو. ہم نے سنا تھا کہ وہ جی جا رہے ہیں، اور لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئے. میں نے آپ کو کہا نا، مجھے تو
ان کہیں بھی زیادہ انڈین نہ کوئی مجھے آج پگڑی والا سردار نظر آیا. آج لگتا تھا کہ صرف خاص امریکنوں کا جو ہے وہ دن تھا، امریکیوں کا دن تھا. اور میرے خیال سے وہ بھی یہی چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. اپنی قوم کو انہوں نے ترجیح دی آج اپنی اوتھ سیرمنی میں بھی. اور بہت کم، میں نے کہا نا، جیسے چند ایک دو تین کے سے زیادہ مجھے انڈینز بھی نہیں نظر آئے، زیادہ تر امریکنز ہی تھے. اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت جو ہے راؤنڈ ٹیبلز تھیں اور ان کا ڈنر تھا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی اوتھ سیریمنی میں 2 تقریریں کرنے کے بعد پھر اپنے آفس میں جانا، اپنی کرسی پہ بیٹھنا، وہاں جا کے اپنی کیبنٹ کے سگنیچرز کرنے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی طریقے سے کی گئیں. اس کے بعد پھر ان کا چل کر آنا ڈنر کے لیے، اور پھر اپنی جو مین جو وی آئی پی ٹیبل ہے اس پہ ان کا بیٹھنا اپنے وائس پریزیڈنٹ اپنی وائف کے ساتھ، اور اپنے وائس پریزیڈنٹ ان کی وائف کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے ساتھ پھر ڈنر ان کا ہوا. لیکن مجھے بلاول بھٹو کہیں نظر نہیں آئے. تھینک گاڈ ہمارے یہ جوکر شہباز نہیں وہاں چلے گئے. بہت بڑی بڑے ڈگنیٹریز تھے. ہاں، اور ذکر ان کا کرنے ضرور کروں گی، اس کے بغیر پھر بات نہیں بنے گی، کہ جیف بیزوس جو امیزون کے جو ہیں سی ای او ہیں، وہ اپنی وائف کے ساتھ نظر آئے. فیس بک کے مارک زکربرگ اپنی چائنیز وائف کے ساتھ وہ بھی وہاں موجود تھے، اور کافی دیر کیمرہ ان کو جو ہے لیتا رہا ان کی فٹیجز. اور ساتھ میں ایلون مسک وہ نظر آئے. وائف تو نہیں مجھے ان کے ساتھ نظر آئی، کیونکہ ان کے ساتھ ہمیں گوگل کے سی ای او جو ہے وہ انڈین ہے میرے خیال سے، غالباً نام ابھی بھول رہی ہوں، وہ تھے. وہ ایلون مسک اور وہ گوگل کے سی ای او وہ موجود تھے. اور ایک بہت بوڑھا سا ان کا ایک بندہ ہے، وہ بہت ہی بلینئر ہے، بہت ہی امیر، مجھے اس کا نام نہیں آتا. تو یہ سارے جو ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یہ جو اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں، وہ جو ہیں ہمیں اوتھ سیریمنی میں آبویسلی وی آئی پی جو ہے وہ جگہ پہ نظر آئے. اور میں نے سنا ہے کہ جو صرف ایلون مسک نے 18 بلین جو ہے وہ کیونکہ بیکاز اس کی بزنس بہت بڑی ہے، تو 18 بلین جو ہے حکومت کو دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو جو ہے فار ڈفرینٹ پروجیکٹس. اور سنا ہے ان میں اور ایک اور ہیں، ان میں ریس ہے جیف بیزوس میں بھی، کہ وہ زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. تو دیکھیں ان کے جو امیر لوگ ہیں، ہمارے تو جو امیر ہیں وہ اپنا پیسہ لے کے تو بس یہ جا وہ جا، اور اپنی اولادوں کو دیکھ کر بس خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے کاروبار کھڑے کرتے ہیں. لیکن یہ ان کے جو امراء لوگ ہیں، یہ امیر لوگ، یہ واپس اپنے جو ان کی پسند کا جو لیڈر ہوتا ہے، جس وقت وہ مطلب اپنی پسند کی ان کی جو حکومت آتی ہے، تو یہ اس میں اس پیسے کو واپس لوٹاتے بھی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ مطلب یعنی کہ نوٹ کرنے کے قابل ہے اور سیکھنے کے قابل ہے، کہ ہمارے بھی جو بہت امیر لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ جو اسپیشلی لوٹ کے ادھر سے لے کے گئے ہیں، اس کو واپس جب ملک کی حالت کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہو تو اس میں انویسٹ کریں اور واپس لے کر آئیں اس پیسے کو. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو یہ کریں گے نا، تو جو مشکل ہی ہے ان کو ہدایت آئے. لیکن اللہ کرے، دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ شاید ان کا دل بدل دے اور انہیں کچھ عقل آ جائے. اور بہت ہی مجھے دکھ ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اس تاریک چھوٹے کیوبیکل گندے، جس میں اوپن باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، اوپن ٹوائلٹ، سوچیں باتھ روم کی اسمیل بھی آتی ہوگی، کتنی طبیعت خراب ہوتی ہوگی. میں کہتی ہوں اس سے بڑی ذلت جو ہے وہ کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، کہ آپ نے اپنے مطلب اپنے وزیر اعظم کو، ماضی کے وزیر اعظم کو، ایکس پرائم منسٹر کو اس حالت میں رکھا. اور خالی ایکس پرائم منسٹر نہیں، وہ آپ کے ملک کا ایکس ہیرو رہا ہے، اس نے آپ کو ورلڈ کپ جتا کے دکھایا ہے. اور اتنا، میں کہتی ہوں جو محب وطن لوگ ہیں نا، آنسو نکلتے ہیں ہمارے، کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے ہمیں جو ہے بوم بنا کے دیا، اٹامک بوم، اور پاکستان کو جو ہے وہ نیوکلیئر ڈکلیئر کروایا، اور آپ ان کی دیکھیں ان کی حالات ہم نے کیا کیے. ہم اپنے ملک کے تمام ہیروز کو، یہ جو ہمارے ملک میں زیروز ہیں، جن کو انفارچونیٹلی ضیالک لگا کے کیا تھا یہ نون لیگ پارٹی، یہ اور زرداری جو ہے نالائق،
یہ جو زیروز ہیں وہ اپنے آپ کو ہیروز بتانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اصلی ہیروز کو اندر رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیروز بن جائیں گے، جبکہ یہ بالکل بیوقوف نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کوئی عزت نہیں کر رہا، کیونکہ اور نہ یہ اس طرح سے عمران خان کی تذلیل کر کے کسی قسم کی کوئی عزت پا سکتے ہیں۔ تو یہ جتنا زیادہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں اتنی زیادہ یہ خود ذلیل ہو رہے ہیں، اور عوام میں ان کی نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ہم آج امریکہ کی اس اوتھ سیریمنی میں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے اس وقت پوری دنیا کی اس وقت امیدیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ آج کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کی اوتھ سیریمنی جب ہوئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے اسرائیل میں جو تبادلہ تھا پرزنرز کا تو وہ بھی ہوا، اور ان کے پرزنرز جو ہیں وہ آزاد کیے گئے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی دیکھیں نا، ایک اچھا لیڈر جس نے آگے جنگ بند کرائی، اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ کسی اچھائی کی طرف جو ہے دنیا کو نہیں لے کے جا رہی، تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور اوتھ سیریمنی کو جب آپ لوگوں کے پاس ٹائم فری ہو تو دیکھیں۔ دس از ہسٹوریکل سیکنڈ جو ہے، یعنی کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹس جو امریکہ کے ہوتے ہیں وہ اپنے 4 سال پورے کرتے ہیں اور پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے اگلے 4 سال پھر کرتے ہیں، تو اکٹھے 8 سال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاید 2 ہی پریزیڈنٹ گزرے ہیں جو بیچ میں 4 سال کے گیپ کے بعد پھر دوبارہ الیکٹ ہوئے، تو ری الیکٹ ہوئے، اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اللہ کرے کہ ان کا آنا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ مانے نہ مانے ایک طرف چائنا ہے ایک طرف یہ امریکہ ہے، تو اب ان کا گلوبل جو ہے، ان کا جو اثر ہے وہ اس سے انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ تو ظاہری بات ہے، تو لوگ جو ہیں امید تو لگاتے ہیں۔ ابھی میں جانے سے پہلے کہوں کہ انہوں نے یہ بھی چائنا کے حوالے سے کہا کہ ہم چائنا کے اوپر ٹیرف میں، یعنی وہ جتنا ہمیں سامان بھیج رہے ہیں ہم اس کے اوپر ان کے اوپر ٹیرف لگائیں گے، یعنی ڈیوٹی لگائیں گے، کیونکہ یہ ممالک جو ہیں وہ بزنس کر کے ہماری بزنس کو ٹھپ کر رہے ہیں اور ان کی بزنس بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی کار انڈسٹری جو ہے اس کو جو ہے بڑھائیں گے، اور ہم مینوفیکچرنگ کی جو ہماری جو برانڈ کی ہوتی ہیں وہ بہت سلو ہو گئی ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ اپ اسکیل کریں گے، کیونکہ اس وقت چائنا جو ہے اس نے مارکیٹ میں ایسی گاڑیاں لانچ کی ہیں جو کہ بہت کوالٹی میں زبردست ہیں اور پرائس میں بہت سستی ہیں، جس کی وجہ سے یورپ کی پوری کار مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، امریکن کار مارکیٹ بھی بیٹھ رہی ہے، کیونکہ چائنا نے بڑی زور کی ٹکر دی ہوئی ہے کار مینوفیکچرنگ میں۔ تو اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا، تو مجھے یاد آ گیا، تو میں نے آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بات بتا دی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، پھر اگلے کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ، اپنا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا، اور عمران خان کی اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ رجب کے بہت ہی مبارک ساتیں چل رہی ہیں، اور 27ویں رجب بھی آنے والی ہے جس میں شب معراج آئے گی، اور اس کے بعد پھر ہم بہت ہی مبارک شعبان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور جو ہے اپنی لیڈر کی رہائی اور اس پاکستان کی بدنصیب بیٹی جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے امریکہ کی جیل میں ہے، اس کی رہائی کے لیے جو بن پڑ سکے، جو دعا کر سکیں، پلیز کیجیے۔ تھینک یو ویری